السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کوئی بھائی ذرا لنک شیئر کرنا اپنا. لنک کلاس کا گروپ میں شیئر کرنا. میں موبائل سے آتا ہوں، یہاں سے آواز نہیں آتی، ہینڈ فری نہیں لی جا رہی مجھ سے، سست ترین آدمی سے. ادھر چھوڑا نہیں ہو سکا کہ ٹائم ہی نہیں ہے، نماز میں ہو گیا. یہ بھائی مائک بند کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جو سر یہ کہاں گئے ہوئے ساتھی؟ شاپنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے جی استاد جی. ٹھیک ہے، آپ کیسے جی؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا جی. کہہ رہے ہیں وَمِنْهَا اِذَا، ان میں سے اذا ہے، وہی علی المستقبل، اور وہ مستقبل کے لیے آتا ہے. اذا دخلت علی الماضی، جب وہ ماضی پر داخل ہو، صار مستقبلا، تو ہو جائے گا وہ مستقبل. یعنی اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، جب ماضی پر داخل ہوگا تو بھی اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا. جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی مدد. وفیہا معنی شرطی، اور اذا کے اندر شرط کے معنی بھی ہیں. یجوز ان تقع بعدها، جائز ہے یہ کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ آ جائے. جیسے آتی کا اذ الشمس طالعۃ والمختار الفعلیۃ، لیکن زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ اس کے بعد جملہ فعلیہ لایا جائے. مختار یہی ہے. جیسے استاد جی یہ فصل کون سی ہے؟ کیا فرمایا؟ استاد جی یہ فصل کون سی ہے؟ کہاں سے ابھی پڑھے ہم؟ کون سے سے پڑھے ہیں فصل نمبر؟ یہ ہاتھ کا نشان یہ رہا نا. جی استاد. یہیں سے ہے نا سبق. موصوف پہ آ گیا استاد جی. جی جیسے فصل سابعہ ہے اور ظروف ضرور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہیں. فصل سابعہ ہے اور ظروف والا باب ہے. جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں یہیں سے ہے نا مینہا. یہ دیکھیں بھائی، یہیں سے تھا نا سبق، یا کسی کو نہیں معلوم؟ استاد جی یہیں سے جی ٹھیک ہے جی یہی سے. وقد تكون للمفاجات، کبھی مفاجات کا معنی کے لیے آتا ہے، اچانک کا معنی دینے کے لیے. فیختار، پس پسند کیا جاتا ہے. فیختار بعد المبتدا، پس پسند کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد مبتدا آئے. جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا پس اچانک درندہ کھڑا تھا. ومنها اذ، اور اسماء ظروف میں سے اذ بھی ہے، وہی للماضی، وہ ماضی کے لیے ہے. اور اس کے بعد دو جملے آتے ہیں، ایک اسمیہ اور فعلیہ. جیسے جی تو ایک منٹ ذرا، میں نا فون آ رہا ہے.
اچھا جی، اچھا جی، اسمی اور فعلیہ جیسے دی تو کا اصطلاحاتی شمس اور ازی شمس طالعۃ دونوں طرح آ سکتا ہے. ومنها این ان یہ مکان کے لیے آتے ہیں، استفہام کے معنی میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے این تمشی تو کہاں جاتا ہے، وَأَنَّا تَقُعُدُ اور کہاں تو بیٹھتا ہے، اور شرط کے معنی میں بھی آتے ہیں. این تجلس اجلس جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. وَأَنَّا تقم اقم جہاں تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا. اور ان میں سے متا ہے، یہ زمانے کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے بھی آتا ہے اور استفہام کے لیے بھی آتا ہے. شرط کے لیے یا استفہام کے لیے، ان دونوں میں سے. جیسے کہ متا تصم اسم جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا. متا تسافر کب تو سفر کرے گا. اچھا دیکھیں، ایک میں آپ لوگوں کو اور پہچان بتا دوں. کچھ اسماء یا کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم استفہام کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں جب استفہام کے لیے استعمال ہوں گے تو ان کے بعد ایک کلمہ آئے گا، اور جب شرط کے لیے استعمال ہوں گے تو ان کے بعد کتنے کلمے آئیں گے؟ 2 کلمے آئیں گے. ومنها کیف، ان میں سے کیف ہے یہ استفہام حالاً حال کے سوال کرنے کے لیے، حال کو پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے کیف انت کیسا ہے تو، یعنی فی ای حال انت کس حال میں ہے تو. اور ان میں سے ایانہ ہے، یہ بھی زمان کے لیے آتا ہے، زمانے کے بارے میں سوال کے لیے. اور ہم نے اس کے بارے میں ایک بات اور پڑھی تھی جو یہاں ذکر نہیں ہے، میں نے عرض کی تھی، وہ یہ تھی کہ ایانہ کے ذریعے کسی بڑے معاملے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ایان یوم الدین بدلے کا دن، قیامت کا دن، جزا کا دن کب ہوگا. اور ان میں سے مز اور منز ہے، اول مدت کو بتانے کے لیے آتے ہیں. اگر متا اگر صلاحیت رکھیں متا کا جواب بننے کے لیے، اگر صلاحیت رکھیں متا کا جواب بننے کے لیے. اس کا مطلب سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ بھئی اس کا مطلب یہ ہے ایک منٹ. اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں کہ موز اور منز ہیں جو کس کو بتانے کے لیے آتے ہیں؟ اول مدت کو بیان کرنی. کب؟ اگر متا کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں. کیسے؟ اب اگر آپ سے کسی نے کہا نا متا مارا ایتا زیدن، متا مارا ایتا زیدن، خاموش ہو جا. متا مارا ایتا زیدن، تو نے کب سے نہیں دیکھا زید کو. بھئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو نے جی استاد جی. کب سے زید کو نہیں دیکھا. تو اس شخص کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ما رأیتہ مذ یومان یا ما رأیتہ منذ یومان. آ رہی بات سمجھ میں؟ مذ یوم الجمعاتی، منذ یوم الجمعاتی دونوں کہا جا سکتا ہے. یعنی ای اول مدتی انقطاع رؤیتی ایاہ یوم الجمعاتی، میرے زید کو نہ دیکھنے کی مدت کی جو ابتدا ہے نا وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی جمعے کے دن سے ابتدا ہوئی تھی، تب سے میں نے نہیں دیکھا. اور پوری مدت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں اگر یہ کم کا جواب بننے کی صلاحیت رکھیں. جیسے کوئی شخص کہے کم مدت ما رأیت زیدن، کتنی مدت سے تو نے زید کو نہیں دیکھا. تو اس شخص کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ما رأیتہ مذ یا منذ یومان، 2 دن سے میں نے نہیں دیکھا.
اب یہاں دیکھیں پیچھے کلمے کے اندر اس نے بتایا جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یہ نہیں بتایا کتنے دن ہو گئے، یہ نہیں بتایا، لیکن یہاں اس نے یہ بتا دیا جواب میں کہ میں نے اس کو پوری مدت بتا دی کہ اتنے دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. ای جمیع مدتی ما رأیتہ یومان، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی جو پوری مدت ہے وہ 2 دن ہے. اور ان میں سے لدا اور لدن ہے، یہ عندہ کے معنی میں آتے ہیں، جیسے المال لدیک، مال تیرے پاس ہے. لدا اور لدن میں فرق کیا ہے؟ لدا اور لدن میں نہیں، لدا اور لدن اور عندہ میں فرق کیا ہے؟ لدا لدن عندہ اور عندہ، ان میں فرق یہ ہے، عندہ کے لیے لا یشترط فیہ الحضور، اس چیز کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی کوئی کہے نا میرے پاس، تو اگر عندہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا اس کے پاس حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے لدئی، لدیہ، میرے پاس، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں اس چیز کا حاضر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی چیز پاس موجود ہے تو ہم لدا اور لدن استعمال کریں گے، اور اگر پاس موجود نہیں ہے یا ہے تو پھر آئندہ استعمال کیا جا سکتا ہے. وفیہ وجاء فیہ لغات، اور اس میں اخر، اور اس میں اور بھی بہت ساری لغات آتی ہیں. وہ کیا ہے؟ لدنا، لدنا، لدن، لدو، لد، لدو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا جی. ومنہا قطو، اور اسماء ظروف میں سے قطو بھی ہے، یہ ماضی منفی کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیت قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. اور ان میں سے اعوذ ہے، یہ مستقبل منفی کے لیے آتے ہیں، جیسے لا اضرب اعوذ، میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا. وعلم، اور تو جان لے، انہ اذا اضیف الظروف الى الجملۃ، کہ جب یہ جو اسماء ظروف ہیں ان کی اضافت کی جائے جملے کی طرف، او الى، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ او الى او اذ، الى یا اذ کی طرف اضافت کی جائے. یہ جو اسماء ظروف ہیں ان کی اضافت کی جائے کس کی طرف؟ جملے کی طرف یا اذ کی طرف. ٹھیک ہے. جاز بناؤہ علی الفتح، تو ان کا فتح پر مبنی کرنا جائز ہے، فتح پر مبنی کرنا جائز ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قول ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم. اب دیکھیے گا یوم کیا ہے بھائی، اسماء ظروف میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اس جی کے جی بعد کیا آ رہا ہے؟ ینفع الصادقین، جملہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح آگے اور مثالیں دیکھیے گا. تو ھذا، اب اس میں جو یوم ہے اس پر پیش ہے نا، اس کو فتح پر مبنی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس جملے کی طرف اضافت ہو رہی ہے. اسی طرح جب ان کی طرف اضافت ہو، جیسے حین اذن، یوم اذن، وغیرہ وغیرہ. اب یہاں حین اور یوم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اذ کی طرف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد تو ایک جملہ محذوف. بہرحال اب یہاں بھی یوم اور حین کو فتح پر مبنی کرنا جائز ہے. وَكَذَلِكَ مِثْلُ، اور اسی طرح لفظ مثل اور غیر، اسی طرح لفظ مثل اور غیر، ان کو اسی طرح کیا مطلب، یعنی ان کو بھی فتح پر مبنی کرنا جائز ہے. کب؟ جب ان کی اضافت ہو، جب یہ ان کو مضاف بنایا جائے ما کی طرف یا ان مصدریہ کی طرف، یا ان مصدریہ کی طرف.
ٹھیک ہے، وہ ان اور یا انا کی طرف، یا انا کی طرف، تو ان تمام صورتوں کے اندر، ان تمام صورتوں کے اندر ان کو فتح پر مبنی کرنا جائز ہے. تقول ضربتہ مثل ما، جیسے کہ تو کہے ضربتہ مثل ما ضرب زید، میں نے اس کو مارا زید کے مارنے کی مثال، یعنی جیسے زید نے مارا. اب یہاں مثل کی اضافت ما کی طرف ہو رہی ہے نا، لہذا مثلا کو فتح پر مبنی کرنا جائز ہے. اسی طرح ضربتہ غیر ان ضرب زید، تو یہاں بھی غیرہ کو فتح پر مبنی کرنا جائز ہے. بس اچھا ایک رہ گیا، اور ان میں سے امسی ہے کسرہ کے ساتھ. اہل حجاز کے نزدیک یہ بھی اسماء ظروف میں سے ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی جو حجاز والے نحوی ہیں نا، ان کے نزدیک جو امسی ہے یہ کسرہ پر مبنی ہے اور معرفہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گزشتہ کل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض علماء کا مذہب کچھ اور بھی ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے. امسی بعض کے نزدیک معرب ہے. کب؟ جب یہ مضاف ہو جائے یا اس پر الف لام داخل ہو جائے یا اس کو نکرہ بنا دیا جائے تو اس صورت میں یہ معرب ہوگا. والخاتمة في سائر احکام الاسم والواحق غیر الاعراب والبناء وفيه فصول. اچھا جی، بس یہاں تک ہو گیا مکمل. ہم نے شروع میں مقدمہ پڑھا تھا، پھر اس کے بعد مقصد الاول مرفوعات، مقصد الثانی فی المنصوبات، مقصد الثالث فی المجرورات. اب یہاں سے خاتمہ شروع ہو گیا. خاتمے کے اندر کیا ہے؟ اسم، معرفہ، نکرہ، ان سب کی آگے آتے ہیں انشاءاللہ. ساری آسانی پڑھی. چلیں جی، کافی ہے. جی السلام استاد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جم فاروق بھائی یہ فتح پر مبنی یہ ضربہ پہ آئے گا وغیر ان ضرب زید ضربہ پہ فتح پر مبنی آئے گا، اس طرح ذرا سمجھا دیں.
نوش بھائی موجود ہے؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی اختر عالم بھائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں یار ساتھی سو رہی ہے. جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کتاب کے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ نحو کے بارے میں. ابھی پتہ جی نہیں جی وہ پوچھیں. چلا گیا. ابھی چھوڑے بس وہ چلا گیا، پھر پوچھ دوں گا. اچھا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو سارے حضرات؟ جی جی ساجی آپ کیسے ہیں؟ سارے خیریت؟ الحمدللہ، جی اللہ کا شکر ہے. دعائیں آپ جی کی جی. دعائیں ہیں. استاد جی موسم کیسا ہے لاہور کا؟ موسم بارش تھی، اب گرمیاں ہیں تھوڑی سی. ٹھیک ٹھیک. بس ایسے ہی چل رہا ہے کام. جی جی استاد جی سب جگہ ایسے ہی ہے تقریباً استاد جی. جیلم سب میں بھی جگہ ایسے ہے. وہاں بھی ایسے ہی ہے. جی استاد جی جیلم میں بھی ایسے ہی ہے. اچھا. چلیے ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے؟ بھاگ گئے؟ مطالعہ کیا کسی نے آگے بھی؟ کھیل رہی ہے؟ کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ پڑھائیں گے ادھر؟ آپ بھی ادھر سے پڑھا کے عائشہ کے پاس. آج کچھ بندے بنے ہوئے 2-3 دن کھائے تھے ان کو، آج بیٹھے تھے بندے بن کے. انشاءاللہ ایسے تو ٹھیک ہو جائیں گے. نوش بھائی مائک بند کر دیں اپنا. کس کا مائک آن ہے؟ ایچ.ایم. فاروق بھائی. کسی نے مطالعہ کیا بھائی حضرات نے؟ استاد جی کون سی یہ حدیث کوئی ہے تو پڑھ دیں. پڑھ دیں. یہ استاد جی کون سی حدیث پڑھنی؟ حدیث نمبر 60 تو ہو گئی تھی. شاید کہیں سے شروع کر دیں. ایسے ہی شروع کر دیں. 61 61 سے شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ذر جندب ابن جنادہ ولبی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما كنت وأدبس سيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. روایت ترمذی وقال حدیث حسن. اچھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ترمذی نے اس حدیث کو سن کہا ہے. حسن ناصر کہا ہے. بھائی یہ نمبر کیا ہے حدیث کا؟ یہ 61 ہے جی. 61 نمبر ہے جی. جی جی. اگلی جی 62 نمبر. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی
وعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يجده يجادك إذا سالت فعصى لله فإذا استنحت فاستعن بالله واعلم ابن بن أمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تجھ کو چند کلمات بتاتا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. تو جب مانگے بس اللہ سے مانگ اور جب مدد کا طلبگار ہو تو اللہ سے مدد طلبگار. اور یقین رکھ اگر تمام دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے صرف وہی فائدہ دے سکتا ہے جو تیرے مقدر میں ہے. اور اگر تمام کے تمام تجھے نقصان دینے پر اکٹھے ہو جائیں تو تجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر جس قدر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں تیرے لکھ دیا ہے. اور قلم اٹھا دیے گئے اور تقدیر کے دفاتر خشک ہو چکے ہیں. ترمذی وقال حدیث حسن صحیح وفی روایت غیر ترمذی احفظ اللہ یجدہ وامامک تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ واعلم ان ما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا. ترمذی رحمۃ اللہ کے علاوہ بعض کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو اپنے آگے پائے گا. خوشحالی میں اللہ کے حقوق کا خیال رکھو وہ تنگ حالی میں تمہارا خیال رکھے گا. اور یقین کرو جو مصیبت تجھ سے خطا کر گئی ہے اس نے تجھے پہنچنا ہی نہیں تھا اور جس مصیبت میں تم گرفتار ہو گئے اس نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں تھا. اور سمجھ جاؤ صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور مصیبت کے بعد کشادگی حاصل ہوتی ہے اور جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی آئے گی. اگلی جی انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتحملون اعمالا یا اداکو فی اعینکم من الشعر کن تعدعا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات رواه البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم ایسے کام کر بیٹھتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ معمولی ہیں لیکن ہم عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کاموں کو محلقات میں سے سمجھتے تھے. موبقات کے معنی ہلاک کرنے والے. اگلی جی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یاتی المرء ما حرم اللہ
علیہ متفقن علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب انسان ایسے کاموں کا ارتکاب کرے جس کو اس نے حرام کیا ہے۔ والغیرت بفتح العین واصلها الانفات، وغیرت اور غیرت عین کے زبر کے ساتھ ہے، اس کے معنی ہے خودداری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة من بنی اسرائیل ابرص واقرع وعاما اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فاتى الابرص فقال ای شیء احب الیک قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قذر الناس فمسحه فذهب عنه فزرعوا وأوتي لونا حسنا فقال فأي مال أحب إليك قال الإبل وقال البقر شکل راوی فأوتي ناقة أشراء فقال بارك الله لك فيها فأعطى الأكرم فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس فمسحه فذهب عنه وأوتي شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك قال البقر فأوتي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، برس والا، گنجا، اندھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو آزمانا چاہے، ایک فرشتہ کو انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ برس والے کو کہتا ہے تمہیں کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے برا جانتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اسے خوبصورت رنگ ناصر عطا بھائی، ہو گیا۔ جی یہ حدیث استاد جی نے سمجھا دی ہاں تھی۔ جی، وہ صرف انہوں نے خلاصہ کیا تھا نا، استاد جی نے خلاصہ کیا تھا، یہ جو نا عربی عبارت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے خلاصہ صرف بیان کیا تھا۔ پڑھ دے جی جی پڑھے پڑھے پڑھے۔ جی فرشتے نے پوچھا کہ کون سا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی کو شک ہے، چنانچہ اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ فرشتے نے دعا کی اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور جس عیب کی وجہ سے لوگ مجھے معیوب جانتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کون سا مال زیادہ پسند کرتے ہو؟ فاطل احما فقال ای شین احب الیک قال ان يرد اللہ الی بصری وابصر الناس فمسحه فرب اللہ وإلیہ بصرہ قال ای المال احب الیک قال الغنم فأوتي شاة والدا فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم۔
اس نے کہا گائے، چنانچہ اس کو ایک کاملہ گائے عطا کی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک مجھے نظر واپس کر دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو نظر عطا فرما دی۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اس کو بچہ جننے والی ایک بکری دے دی گئی، چنانچہ اس نے بھی بچے جنے اور بکری نے بھی اپنا بچے جنا۔ ایک طرف گائے، اچھا جی آگے۔ ثم انه اتى الابرص في صورته وعينته فقال رجل مسكين قد قطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسألك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلع به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال فإني أعرفك ألم تكن أبرص يجزرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا على كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت۔ اچھا چنانچہ ان دونوں نے بھی بچے جنے اور بکری بھی بچہ جنا۔ ایک طرف گائے کی نسل سے جنگل بھر گیا تو دوسری طرف اونٹوں اور بکریوں سے بھی دوسرے جنگل بھر گئے۔ اس کے بعد فرشتہ برس زدہ انسان کے پاس اس کی اپنی پہلی شکل و ہیئت میں آزمائش کے لیے آیا، کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میرے لیے اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تو اسے ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سنہری رنگت اور مال دیا ہے کہ تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ پر ذمہ داریوں کا انبار ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو پہلے برس زدہ نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے بلدار بنایا، اللہ نے تجھے اس نے کہا میں تو آباء و اجداد سے وافر مال دیا گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَعَيْنَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ السَّبِيلِ انقطعت بِي الْجِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةٌ أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت فدح ما شئت فوالله لا أجد كاليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق علیہ۔ چلیے چلے جی وقت بھی ختم ہو گیا ہے، کل پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔
تو یہ ہے حدیث جو آپ حضرات نے پڑھی ہے، اس میں ہمیں کچھ سبق ملتا ہے کہ انسان کے پاس جو مال اور دولت کی فراوانی جو آتی ہے، اللہ مال اور دولت جو عطا فرماتے ہیں، یہ کے لیے ایک کہ اللہ فرماتے ہیں میں مال دیتا اس حالت میں مجھے بھولتا ہے کہ نہیں بھولتا، مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ انسان خرچ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں، جیسا کہ یہاں مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آمین حدیث آمین۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان غریبوں پر، مسکینوں پر مال خرچ کرتے رہنا چاہیے، انسان بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يسدل ثوبه ولا يكفه ولا يعقص شعره۔ سدل کے بارے میں تفصیل سے بات آ گئی تھی، آگے فرما رہے ہیں ولا يكفه، اور نہ ہی اس کو سمیٹے، نہ کپڑوں کو لٹکائے اور نہ ہی کپڑوں کو سمیٹے۔ نماز کے اندر جو ہے، اب وہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے لیکن دونوں ہاتھ چھوڑ کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہا ہے، کپڑے سیدھے کر بھائی رہا ہے، کسی کا جناب بٹن بند کیمرہ کر ناصر خان صاحب کا ہے یہ۔ میرا کیمرہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنا ہے کہ عمل کثیر نہ ہو، جیسے رکوع سے کھڑا ہو گیا، اب ہلکا سا عمل کثیر کیے بغیر تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر وہ عمل کثیر کر رہا ہے، دونوں ہاتھ چھوڑ کے کپڑوں کو سمیٹی جا رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا یعقص شعرہ، اور نہ ہی اپنے بالوں کو، اس کو کیا کہتے ہیں، یا قصو، کہ چوٹی بنائے، اپنے بالوں کی چوٹی بنانے میں لگا ہوا ہے، سر کی ٹوپی اتار کے، عورت ہے تو دوپٹہ اتار کے اپنے بالوں کو سیٹ کر رہی ہے، تو فرمایا کہ اپنے بالوں کو بھی سیٹ نہ کرے۔ ولا یلتفت یمینا و شمالا، اور نہ ہی التفات کرے، متوجہ ہو، دیکھنا، اپنے دائیں اور بائیں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ کرے، یعنی کہ اپنی نماز پڑھے، اپنے دائیں بائیں والوں کی طرف نماز میں نہ دیکھے۔ اب اس کے اوپر پہلے جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آگے پیچھے دیکھ لیا کرتے تھے، سامنے اوپر نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ مؤمنون کی جب آیات نازل ہوئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھنے سے منع کر دیا، اور اوپر دیکھنا، ادھر ادھر توجہ کرنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ خشوع خضوع کے منافی ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر توجہ، جو رکوع کے اندر ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہو، کھڑا قیام کے اندر ہے تو اس کی نظر سجدے والی جگہ پر ہو، اور اگر رکوع کے اندر ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ پاؤں پہ ہو، اور اگر
سجدے کے اندر ہے تو اس کی نظر ناک پہ ہو، اگر التحیات میں ہے تو اس کی نظر ہاتھوں پہ یا گود پہ ہو، تو اس کے علاوہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔ ولا یقعی کا اقعاء الکلب، فرماتے ہیں کہ کتے کی طرح نہ بیٹھے، اقعاء بیٹھنے کو نہ بیٹھے، کلب کتے کو بولتے ہیں، کتے کی طرح نہ بیٹھے، یعنی کہ التحیات میں بیٹھنا ہے تو التحیات میں ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ چوکڑی مار کے التحیات میں صرف وہ آدمی بیٹھ سکتا ہے جو مریض ہے، اس کے علاوہ جو مریض نہیں ہے، صحیح سالم ہے، تو اس کے لیے یہ کتے کی طرح اس کو بیٹھنے کے ساتھ تشبیہ دی کہ اس کے ساتھ کتے کی طرح نہ بیٹھے۔ اچھا جی، کتا بھی جو ہے فرماتے ہیں کہ اسی طرح بیٹھتا ہے کہ اپنی جو ہے وہ بازوؤں کو، اپنے گھٹنوں کو سینے کے ساتھ ملا کر جو ہے اپنی سرین پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس طریقے سے ولا یرو استاد جی آپ کا مائک بند ہو گیا۔ اچھا، نہ تو زبان کے ساتھ اس کی اجازت ہے سلام کرنے کی، اور نہ ہی اشاروں کے ساتھ جیسے سلوٹ مارتے ہیں تو اس طرح بھی اجازت نہیں ہے۔ فلا یتربع الا من عذر، اور فرماتے ہیں کہ نہ بیٹھے یتربع چار دانوں پر، چار دانوں پر جو ہے یہ نہ بیٹھے، الا من عذر سوائے عذر کے، اگر کوئی عذر ہے تو پھر بیٹھ جائے، وگرنہ جو ہے وہ چار دانوں پر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا یأکل ولا یشرب، اور نماز میں نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کھانے اور پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سمجھ لیں، کھانے پینے کے بارے میں، کہ اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس نے منہ میں کوئی چیز ڈالی ہوئی تھی، کوئی نسوار یا کوئی چیز، اور نماز کے اندر اس کو کھا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے اندر ہی اس نے کوئی چیز منہ میں ڈالی، تو اب دونوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اگر تو نماز سے پہلے کوئی چیز منہ کے اندر موجود تھی، کوئی ٹافی موجود تھی یا کوئی نسوار موجود تھی، اب نماز کی حالت میں اس کی صرف اتنی گنجائش ہے کہ ایک چنا، جو چھوٹا چنا ہے، ایک چنے کی مقدار اگر کوئی چیز اس کے منہ میں ہے تو پھر تو اس کی نماز مکروہ ہو تو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر ایک چنے سے کوئی بڑی چیز ہے تو پھر اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تو چیز اس کے منہ میں موجود نہیں تھی، لیکن نماز کے اندر اس نے چیز منہ میں ڈالی، اب اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، جتنی بھی مقدار منہ میں ڈالے گا، چاہے ایک چنے کی مقدار ہو، چاہے ایک چنے سے چھوٹی ہو، تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ نماز کے اندر اگر کوئی چیز منہ میں ڈالی تو اس کے اندر جو ہے کوئی چنا چنا نہیں دیکھا جائے گا۔ عام طور پر تبلیغ میں جا کر جو ہے یہ چنے کی مقدار تو بیان کر دی جاتی ہے، چنے کی مقدار کھانا پینا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ وضاحت نہیں کی جاتی کہ چنے کی مقدار کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے منہ میں موجود تھی، اب نماز کے اندر چنے کی مقدار کھائے گا پیے گا تو ٹوٹ جائے گی، چنے سے کم ہے تو نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر نماز کے اندر جیب میں سے کوئی چیز نکال کے منہ میں ڈالتا ہے تو چاہے چنے کی مقدار ہو چاہے چنے سے چھوٹی ہو تو اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔
तो जी यहाँ चने से कौन सा चना मुराद? हाँ जी, चने से मुराद आजकल जो है वो चनों के अंदर भी 2-3 किस्में आ गई हैं गालबन, एक छोटे चने एक बड़े चने। उस्ताद जी एक सवाल पूछना था जी। जी उस्ताद जी इसलिए पूछा। उस्ताद जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आवाज नहीं आ रही, जी फहद बोलिए। बोल रहे हैं ये तो बात नहीं है। उस्ताद जी ये एक मर्ज है ये डायबिटीज ना, उसके मुतालिक पूछना था कि उसमें अक्सर लोग जो है ये नमाज से पहले कोई टॉफी वगैरह या इस तरह की चीज मुंह में रख लेते हैं, क्योंकि बाद सीवियर केसेस में मरीजों को जरूरत होती है। तो इस सिलसिले में कोई गुंजाइश है इसकी कि यानी ये इजाजत नहीं है इस चीज की, ये शुगर के मरीजों के लिए जी? भाई शुगर का मरीज जो है वो इतना भी ज्यादा डायबिटीज जो है वो नहीं है कि नमाज के दौरान भी जो है वो वक्फे की इजाजत ना हो। इतना भी वो, अगर तो मर्ज उसका सीरियस है, नमाज के दौरान उसको पता है कि तबीयत खराब हो जाएगी अगर मैं मुंह में कोई चीज ना रखूंगा, तो उस सूरत में तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो मसला नहीं होता शुगर का कि नमाज पढ़ने की भी इजाजत ना हो। इतना भी आदमी सब्र ना कर सके कि नमाज पढ़ ले। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया हाँ जी हाँ उस्ताद। जी। उस्ताद जी एक मसला है कि कभी कभार आपको कोई मैदे की प्रॉब्लम हो, तो कोई आपने मैदे तली की हुई चीज, मैदे की प्रॉब्लम हो, कोई तली चीज खाई हो या ऐसी, वो हम कभी कभार रुकू से मसलन वापस आए तो डकार की सूरत में ना कुछ खाया पिया मुंह में भी आ जाता है दोबारा रिवर्स होके, हाँ जी हाँ तो जी। ऐसी सूरत में भी मिकदार कोई देखा जाएगा? जिनके आपके पहले वो मुंह में नहीं थी, यानी कि वो पेट में चली गई, डकार आया, डकार के बाद वो उसका कुछ हिस्सा मुंह में आ गया दोबारा, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे अगर वो मैदे की खराबी की वजह से है? ऐसी सूरत में भी चने की मिकदार को देखिए जी, ऐसी सूरत में ये इन्होंने वजाहत तो नहीं की, बल्कि ऐसी सूरत की वजाहत की है कि बसा औकात आदमी के दांतों के अंदर कोई चीज फंस जाती है, तो बज़ाहिर तो ये सूरत भी उसी सूरत के साथ मिलती है कि आदमी ने खाना खाया, दांतों के अंदर कोई चीज फंस गई, अब नमाज के अंदर जुबान के साथ जो है वो चीज निकाल ली, अब जब निकाल ली तो वो चीज मुंह के अंदर है, तो अब उसको खा लिया, तो अब उसको देखा जाएगा कि वो चने की मिकदार है या नहीं है। अगर तो चने से कम है तो फिर तो उसकी नमाज बाकी है, और अगर चने से ज़्यादा है तो उसकी नमाज ख़त्म हो गई, तो उसको बाहर फेंक दें। लेकिन उल्टी जो आप फरमा रहे हैं वो हल्का सा उसमें, क्योंकि वो उसको बाहर नहीं आदमी फेंक सकता, क्योंकि उसमें हल्का सा, वो मुझे समझ आ गई है, हल्का सा उसमें पानी भी मिक्स होता है, तो उसको बाहर जी जी, फेंके तो कपड़े भी जी जी खराब, उस्ताद जी। वो सबसे खराब। तो जाहिर वो उल्टी जो आप बता रहे हैं वो इतनी ज्यादा होती नहीं है, वो हल्की सी ही होती है, वो चने से कम ही होती है। और अगर ज्यादा हो तो फिर तो कोई बंदा भी, मुझे लग रहा है कि वो वापस अपने मुंह में लेके जा नहीं जा सकता, तो वह थोड़ी सी होती है इसलिए वापस ले जाते हैं, वरना ज्यादा हो तो वो कोई भी नहीं लेके जा सकता। जी तो जी उस्ताद जी। इसलिए हाँ, सूरत में भी एहतियात देख लें क्या है, पर उस सूरत में वजाहत नहीं की गई किताबों के अंदर, हदीस के अंदर जो है वो सूरत की वजाहत नहीं की गई। और बल्कि इस चीज़ की आज हम हदीस पढ़ रहे थे मुस्लिम शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जब जिस चीज़ की वजाहत नहीं ना की, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, बल्कि उस चीज़ के बारे में आदमी तारीफ गुमान के ऊपर अमल कर ले, ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। कसरत सवाल से मना किया, 3 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी मिशकात शरीफ में, कसरत सवाल से मना किया, माल को ज़ाया करने से मना किया, और एक और चीज़ थी वो पता नहीं कौन सी चीज़ से मना किया। तो बहरहाल पूरा बाब मुस्लिम शरीफ ने इसके ऊपर बांधा है कि कसरत सवाल से जो है वो आपसे समझना चाहिए, तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा तहकीक में नहीं पढ़ना चाहिए।
تو उस्ताद जी एक क्वेश्चन है। बज़ाहिर तो मैंने आपको सूरत बता दी है। हाँ जी जी जी, वो नमाज के मुतालिक है लेकिन इस मौजू के मुतालिक नहीं है। ये जो हाँ जी मसलन चार रकात वाली सुन्नत है जो मौकदा है, हाँ जी हाँ जी उस फिर आपने चौथी रकत में अलहम शरीफ पढ़ी है और आगे आप हाँ जी आयात मिलाना मजीद जो है वो भूल गए हैं, तो ऐसी सूरत में सजदा साहब ही करेंगे अगर रुकू में चले गए आप? हाँ जी हाँ जी सजदा साहब ही करेंगे, क्योंकि ये वाजिब है और वाजिब छूट जाए तो सजदा। तो इसके बारे में जी जी हाँ उस्ताद। जी ठीक है, क्योंकि वाजिबात में ना नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी हर नमाज की फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा हर नमाज की हर रकत में सूरत फातिहा मिलाना और उसके साथ कोई 3 आयतों वाली कोई 3 आयतें या एक बड़ी आयत मिलाना, ये वाजिबात में है। अगर कोई छूट जाता है तो सजदा साहब करके नमाज पूरी हो जाए। ये सुनते मौकदा में भी उस्ताद जी ऐसी है? देखें जी, फर्ज नमाज हो या सुन्नत मुअक्किदा हो या सुन्नत गैर मुअक्किदा हो, जौन सी भी नमाज हो, सब नमाजों में यही मसला है। क्योंकि अच्छा इसके ऊपर मैंने थोड़ी तहकीक वगैरह की थी, थोड़ा मैं, क्योंकि फ़राइज़ के अंदर आपने पढ़ा है क़याम करना, क़याम के बाद अगला फ़र्ज जो है वो है क़िरात करना। अब ये क़िरात करना फ़र्ज है। अब क़िरात के अंदर ये नहीं बतलाया गया सूरत फातिहा, ये नहीं बतलाया गया कुरान से कोई आयात। अलबत्ता वाजिबात में इस चीज़ को क्लियर किया गया कि वाजिबात में सूरत फातिहा पढ़ना भी वाजिब है और सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना ये भी वाजिब है। फर्ज नमाजों की फर्ज नमाजों की आखिरी 2 रकतों के अलावा, यानी कि तीसरी और चौथी रकत के अलावा, फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। फर्ज ठीक नमाजों हो की गया, तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। तो ये ठीक हो गया वाजिबात उस्ताद। में है और वाजिबात के बारे में छूट है तो सजदा साहब ही करना है। हाँ, अगर फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत में वो सूरत फातिहा और सूरत मिलाना ये वाजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत के अंदर आता है, तो बहरहाल ये वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब है। ठीक हो उस्ताद गया जी वो उस्ताद जी। चने की मिकदार वाला अच्छा, सवाल है चने ना। की मिकदार रह गई तो आम जो चने चलते हैं वो उसको देख लें, जो आम राइज है जमाने के एतबार से ज्यादा कौन से चने चलते हैं उसी को देखा जाता है ना, जो कसरत के साथ चलते हैं। बाकी आप देख लें छोटे चने बड़े चने, आजकल ज्यादा जो है वो मेरे एतबार से छोटे चने चलते हैं। तो घरों के अंदर अगर बनाने हो तो उसमें बड़े चने बनाए जाते हैं, जो मेरा ख्याल कह रहा है। और अगर होटलों से हम नाश्ते में चने लेकर आए तो वो छोटे चने होते हैं। तो अब उसमें ज़माने के एतबार से देख लें कौन से चने जो है वो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि शरीयत ने तो इसकी उस ज़माने में पता नहीं छोटे बड़े चने थे या नहीं थे। तो शरीयत जो मसला बयान करती है वो तो कसरत को देख के चलते हैं, उस ज़माने में कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कसरत के साथ पाई जा रही है, तो उस ज़माने के एतबार से है जो ज़्यादा चने चलते हैं। कौन से चने ज़्यादा चलते हैं, बड़े चने चलते हैं छोटे चने चलते हैं, मुझे कुछ सही लग नहीं है मार्केट का। उस्ताद जी जो कुदरती चना होता है वो तो छोटा होता है, और जो बड़े चने होते हैं वो पानी वाले होते हैं, जो कुदरती होते हैं वो छोटे अच्छा, होते फिर हैं। आप ये भी, हाँ एक और बात भी मेरे ध्यान में आई, आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि चना जब कच्चा होता है तो वो कच्चा जो है वो थोड़ा छोटा होता है, जब पक जाता है तो पकने के बाद वो फूल जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। ऐसे ही है। अब कच्चा चना मुराद है या पक्का चना मुराद है, ये भी सवाल बन सकता है। तो सवाल मैंने खुद ही बना दिया। अच्छा, जी जी। बहरहाल कच्चा चना मुराद है, पक्का चना मुराद नहीं है। एहतियात के अंदर हम जाएंगे, हम बड़े की तरफ नहीं जाएंगे। तो एहतियात का पहलू छोटा चना ही है, तो इसलिए छोटे चने को आप ध्यान में रखें, बड़े चने को छोड़ दें, क्योंकि छोटे चने के अंदर बड़ा चना ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन बड़े चने के अंदर छोटा चना नहीं आएगा। तो इसलिए आप छोटे चने के ऊपर दोनों के ऊपर अमल होंगे। बहरहाल ये तो मसला वो पूछता है जिसमें मसवार खानी हो, आप मसवार तो नहीं खाते हैं? नहीं नहीं उस्ताद जी। अच्छा जी, चले बहरहाल ये तो मैंने बतला दिया कि चने की मिकदार भी हो तो मकरूह है, ये मैंने बतला दिया। फासिद नहीं होगी लेकिन अच्छी बात नहीं है,
चने की मिकदार भी हो, तो इसलिए हमने ना चने की छोटे चने की मिकदार रखनी है ना बड़े चने की मिकदार रखनी है। हमने मुंह में कोई चीज रख के नमाज पढ़ना नहीं है, असल मसला यही है। तबलीग वाले वो कहते हैं कि वो तकवे के ऊपर अमल करते हैं, तो इसलिए तकवा यही है कि मुंह के अंदर जो है तकवा जो है, हाँ तकवा समझ लें, अब ये बात आ गई तबलीग वालों की। तकवा जो है वो ये है कि आपने कोई चीज खा ली, आपके मुंह में चने की मिकदार भी नहीं है, सिर्फ जर्रात की मिकदार मुंह के अंदर कोई चीज लगी हुई है, फिर भी आपने कुल्ली करके नमाज पढ़नी है, ताकि वो जर्रात के बराबर भी मुंह के अंदर ना रहे। ये है तकवा, और ये सुन्नत भी है। यही तकवा है और ये सुन्नत भी है कि मुंह के अंदर जो है जर्रात, हालांकि चना की मिकदार नहीं है तो बल्कि जर्रात की मिकदार है। आपने खाना खाया, खाना खा के बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन कुल्ली नहीं की, तो अब नमाज पढ़े या कोई और चीज खाई, खाना नहीं खाया, कोई आम खा लिया, अब आम तो सिर्फ एक जायका मुंह में होता है, चने की मिकदार भी नहीं होता, सिर्फ एक जायका मुंह में रहता है। तो फरमाया कि वो जायका भी मुंह में ना रहे, उसके लिए पहले कुल्ली करके फिर जो है वो आप नमाज पढ़े। तो इसलिए हमने न चने छोटे चने की मिकदार न बड़े चने की मिकदार, हमने तो ये मसला आपको बता दिया। तकवा यही है कि आपने जो है वो कुल्ली करके नमाज पढ़नी है, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, इन सबक़हुल हदसु इन सरफ़ा व तवज़्ज़अ व बना। अच्छा, ये मसला जो है ये बयान तो किया है, लेकिन समझ लीजिए इसकी वो जरूरत नहीं है। जरूरत है उस वक्त आप समझ लीजिए पेश आ सकती है, किसी वक्त भी नहीं। ये शरीर का मसला बयान तो किया हुआ है। अगर वक्त कोई कम है तो उसको पता है कि अगर नमाज के अंदर किसी आदमी का वुजू टूट गया, अब वुजू टूट के उसको पता है कि मैं वुजू करने जाऊंगा तो मेरी 3 रकात गुजर गई थी, अब वुजू करके आऊंगा तो दोबारा नए सिरे से मुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो उसकी देर में नमाज गुजर जाए तो उस वक्त हो सकता है इसकी इजाजत हो। वैसे भी इजाजत है, लेकिन अफसल कौल ये नहीं है। बयान तो किया है लेकिन अफसल कौल ये नहीं है। हर मसला समझिए फिर आपको समझ आएगी क्या मसला किया। इन सबक़हुल हदस, अगर पेश आ गया किसी आदमी को हदस, नमाज के अंदर जो है उसका वुजू टूट गया, इन सराफा, अब उसको चाहिए कि वो नमाज के अंदर ही लौट जाए, फतवज़्ज़अ, और वुजू करे, व बना अला सलातिही, और अपनी नमाज को उसी तकबीर पर, जो पहले नमाज आप 2 रकात पढ़ी हुई थी, अब आप क्या नमाज में वुजू टूट गया, अब आप जाए वुजू करें और किसी से बात नहीं करनी। नमाज का जो है ना, आपने जाए वुजू करें, किसी से बात नहीं करनी, और जहाँ से वुजू टूटा था वहीं से आके और सबसे करीब वाली वुजू को वुजू करना, और कहीं और काम में मशगूल नहीं होना। ये तो मैं इजाफी आपको अपनी तरफ से मसला बता रहा हूँ, ये किताब के अंदर नहीं है। तो बहरहाल ये दूसरी किताबों में मिलते हैं कि आपने किसी और काम में भी मशगूल नहीं होना, जो सबसे करीब वाली टूटी थी उसके ऊपर वुजू करना। ऐसा नहीं है कि वुजू करने के लिए जा रहा है तो किसी और काम में मशगूल हो गया, पाँव साफ करने में मशगूल हो गया, या जो है फेस के ऊपर जो है वो साबुन लगाकर फेस धोने में मशरूफ हो गया, तो मिट्टी लग गई थी तो साबुन भी लगा लेता हूँ, तो उस सूरत में नहीं, बल्कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है, सबसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस लौटा है अपनी जगह पर, और आकर 2 रकातें इसने पढ़ ली थी, अब अगली 2 रकातों को पूरा कर ले। इल्लम यकुन इमामन, अगर इमाम ना हो, यानी कि अगर अकेला नमाज पढ़ रहा था या इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, तो उस सूरत में भी आप ऐसा कर सकते हैं। इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उस सूरत में कैसा होगा? उस सूरत में तो इमाम तो आगे निकल जाएगा, जाहिर बात है। तो मिसाल के तौर पर आपने दूसरी रकात में आपका वुजू टूटा, दूसरी रकात में वुजू टूटा तो आप वुजू करने के लिए चले गए, नमाज तो पीछे हो रही है, इमाम ने कौन सा आपकी वजह से नमाज को पॉज कर दिया है, इमाम ने तो नमाज को पॉज नहीं किया हुआ है, इमाम ने तो नमाज को जारी रखा हुआ है। अब आप वुजू करके आए, तो जैसे ही वुजू करके आए तो इमाम के पास तीसरी रकात शुरू हुई, दूसरी रकात में आपका वुजू टूटा है, वुजू करके आए तो इमाम ने तीसरी रकात में चौथी रकात में पहुंच गया था इमाम, तो उस सूरत में आप जहां से छोड़ कर गए थे वहीं से आपने उस नमाज के अंदर इंटर होना है और अपनी नमाज को पूरा करना है। अगर तो आपने इमाम को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अगर नहीं पकड़ा तो नहीं पकड़ा, आपने उस तरीके से अपनी नमाज को पूरा करना है। ऐसा नहीं है जैसा मसदूक या लाहिक होता है कि उसने इमाम के साथ तीसरी रकात में शरीक हुआ, अब वहीं से उसने आगे शुरू कर दिया, और जो उसकी पहली 2 रकातें रह गई हैं उन रकातों को वो बाद में पूरा करता है। लेकिन ये मसला ऐसा नहीं है, इसके लिए ये मसला ऐसा नहीं है कि इमाम को जहां से छोड़कर गया था
اب اس نے وہیں سے نماز میں داخل ہونا, دوسری رکعت میں چھوڑ کر گیا تھا, اب یہ امام تیسری رکعت میں ہے, اب یہ نہیں کر سکتا کہ میں تیسری رکعت پڑھ لیتا ہوں, چوتھی رکعت پڑھ لیتا ہوں, دوسری رکعت جو ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ دوسری رکعت میں داخل ہوگا اور اپنی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ امام کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا, نہ پکڑا تو نہ. لیکن افضل نہیں ہے, افضل یہی ہے کہ یہ نماز توڑ کے جائے اور اپنا جو ہے تسلی کے ساتھ وضو کرے اور آ کے نئے سرے سے نماز پڑھے. افضل قول جو ہے وہ یہی ہے, چاہے وہ اکیلا ہو, چاہے مقتدی ہو, چاہے امام ہو, تینوں کے لیے یہ مسئلہ ہے. امام کے لیے بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ امام نماز پڑھاتے ہوئے امام کا وضو ٹوٹ گیا, اب امام جو ہے اب وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ پیچھے سے کسی کو امام بنا کر جائے گا تو ٹھیک ہے, اگر امام بنائے بغیر وہ سب سے نکل گیا تو اس کی نماز بھی ختم اور سب کی نماز ختم. ہاں اگر پہلی صف میں کوئی قریب پہلی صف, ایسا نہیں ہے کہ سب کے وہ آخر میں دوسرا سب کھڑے ہوتے تو دوسری سب کے آخر سے اٹھا کر جو ہے وہ مسئلے پر کھڑا کرتے, ایسے نہیں. امام کے بالکل پیچھے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام کے بالکل پیچھے علماء اور جو مسائل کو جاننے والے ہیں وہ کھڑے ہو تاکہ امام کو کسی وقت بے حدث نہ ہو جائے تو پیچھے کسی کو آگے کر دے. تو وہ خود امام جو ہے وضو کرنے کے لیے چلا جائے اور وضو کر کے آئے گا, وضو کر کے آ کے پھر اس کو پیچھے نہیں کرے گا, جو نماز اس کو آگے کھڑا کر کے کیا تھا وہی نماز اپنی مکمل کرائے گا. ایسا نہیں ہے کہ امام تیسری رکعت میں آ کے اس کو واپس پیچھے کرے دوبارہ امام سے مقابلہ کرا لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پھر ایک اور بات, اب جہاں سے اس کا یہ حدث لاحق ہوا, مثال کے طور پر دوسری رکعت کا پہلا سجدہ تھا, اب پہلا سجدے سے حدث لاحق ہوا, اب وہ جب جائے گا تو پہلا سجدہ دوبارہ کیا جائے گا کیونکہ پہلا سجدہ پورا نہیں ہوا, تو اس لیے پہلا سجدہ اس کے اندر کمی باقی رہ گئی. اب جو نیا امام آئے گا وہ جہاں یہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا, اکیلا وضو کر کے آیا, اب یہ دوبارہ وہ سجدہ کرے گا, دو سجدے دوبارہ کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سجدے کے اندر جو ہے نا زمین کے اوپر اس نے سر رکھا ہوا تھا اور وضو ٹوٹ گیا اور واپس آ کے دوبارہ زمین کے اندر سر رکھ کے جو ہے اوپر, ایسا نہیں, وہ سجدہ دوبارہ کرے گا پورا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بنا مکمل کرے گا. لیکن یہ میں نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے, لیکن افضل قول یہی ہے. یہ مسئلے کے اوپر اس وقت عمل ہو سکتا ہے جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو اور اس کو اندیشہ ہو, ایسے بھی عمل ہو سکتا ہے, لیکن بہتر قول جو ہے وہ یہی ہے, انہوں نے خود ذکر کر دیا کہ بہتر قول جو ہے وہ ان آگے ذکر کیا ہے انہوں نے غالباً, ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں. فَإِنْ كَانَ إِمَامًا, اگر امام ہو تو استخلف, اپنا نائب بنائے, وَتَوَضَّأَ, اور وضو کرے, وَبَنَا عَلَى صَلَاتِهِ, اور اپنی نماز پوری کرے, مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ, جب تک اس نے بات نہ کی ہو. بل استناف افضل, یہ خود انہوں نے ذکر کر دیا. استناف کہتے ہیں از سیر نو شروع کرنا, بالکل ابتدا سے شروع کرنا. فرماتے ہیں کہ استناف جو ہے یہ افضل ہے, یعنی کہ چاہے امام ہو مقتدی ہو جو بھی ہو, اس کو حدث لاحق ہو جائے تو وہ وہیں سلام پھیر دے, سلام پھیر کے جو ہے وہ نماز سے نکل آئے اور جا کے تسلی سے وضو کرے, وضو کر کے اب دوبارہ آ کے نئے سرے سے نماز پڑھائے. ہاں جی سمجھ آ گئی. جی استاد جی. اچھا یہ وَإِن نَامَ, اگر سو گیا نماز کے اندر, فَاحْتَلَمَ, احتلام, اچھا نماز کے اندر ہو یا ویسے ہی ہو, احتلام ہو گیا, او جن, یا جو ہے مجنون ہو گیا, او اغمی علیہ, یا بے ہوش ہو گیا, او قہقہا, یا اس نے جو ہے وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا, او استأنف الوضوء, تو اس صورت میں وہ نماز بھی دوبارہ پڑھے گا اور وضو بھی دوبارہ کرے گا. ان ساری صورتوں میں صرف نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا اگر نماز کے اندر قہقہا لگا کے ہنسا. تو وَإِن تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا, او استاد جی اگر نماز میں وہ ہنستا ہے دوران نماز تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے, تو اگر ویسے کسی کا وضو ہو اور وہ ہنس پڑے اس طرح سے قہقہ لگا کے, تو اس سے تو نہیں وضو ٹوٹتا؟ میں نے کہا کہ نماز کے اندر کوئی قہقہ لگاتا ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر بغیر نماز کے بغیر اگر کسی کا مثلا وضو ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وضو ہے, اگر وہ قہقہ لگاتا ہے تو پھر تو نہیں نا وضو ٹوٹتا؟ یہ تو صرف نماز پڑھنے والے کے لیے کہا ہے کہ قہقہا نماز کے اندر جو ہے قہقہا لگائے تو پھر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اس مسئلے کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے. اچھا ٹھیک جی, ہو گیا. بغیر نماز کے قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
اچھا جی، وَإِن تَكَلَّمَ اگر نماز میں اس نے بات کر لی، چاہے وہ بات جان بوجھ کر تھی، عامدن او صاحیًا یا سہون تھی، بھول کر تھی، بطلت صلاۃہ، دونوں صورتوں میں نماز ختم ہو جائے گی، چاہے جان بوجھ کر کے یا بھول کر کے، اس کو نہیں پتا تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ پھر بھی بات کر لے تو نماز چھوڑ گئی۔ وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَمَا قدر التشہد توضأ وسلم، اگر جو ہے اس کو حدث لاحق ہو گیا، کب حدث لاحق ہوا؟ نماز کے شروع میں حدث لاحق ہو گیا، اس کے بارے میں مسئلہ پڑھ لیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا آخری فرض جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ اب قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، اب اس کے بعد درود پڑھنا تھا، درود پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی تھی، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا تھا، سلام پھیرنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور واجب کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو سے ہی نماز ہوگی، بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ آخری فرض اس نے ادا کر لیا تھا، ابھی درود پڑھنا شروع کیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اس نے جان بوجھ کے اپنا وضو توڑ دیا، سلام نہیں پھیرا، جان بوجھ کے اپنا وضو توڑ دیا، یا کوئی بھی اس کی صورت پیش آ گئی، تو فرماتے ہیں کہ اب اس کی نماز جو ہے وہ پوری ہو گئی، لیکن چونکہ واجب چھوٹ گیا تو اس لیے اس نماز کی قضا واجب ہو جائے گی، اس کی نماز کی قضا کرنی ہوگی، نماز اس کی ختم ہو گئی، یعنی کہ نماز اس کی اسی وقت پوری ہو گئی، وہ آخر میں جو ہے دوبارہ نماز اس کی لوٹائے گا، دوبارہ نماز کی قضا کرے گا۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی؟ استاد جی جب نماز پوری ہو گئی تو پھر دوبارہ کیوں لوٹائے گا؟ وہ تو کمپلیٹ ہو گئی پوری نماز۔ کرنے سے مطلب جو ہے، پوری کرنے کا مطلب وہ پوری نہیں ہے، بلکہ پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ختم ہو گئی۔ جیسے رمضان کے روزے کے بارے میں آتا ہے نا کہ روزہ افطار کر لے، اب وہ روزہ کو ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ روزہ توڑ لے، اب وہ روزہ افطار کر لے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیماری ہے اور دوپہر کو اس کو پتہ چلا کہ میں تو روزہ پورا نہیں کر سکتا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دوپہر کو کوئی روزہ افطار کر لے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ پورا ہو گیا، اس نے افطاری کا وقت شروع ہو گیا، بلکہ اس کی نماز جو ہے اس کا روزہ پورا ہو گیا، اب وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ تو اسی طرح یہاں بھی اس کی نماز اب ختم ہو گئی، پوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب جو ہے وہ چونکہ فرض پورے ہو گئے تھے، اب نماز ختم ہو گئی، اب وہ نماز کی قضا کرے گا چونکہ واجب ایک باقی تھا۔ استاد جی مقتدی بھی قضا کریں گے؟ ہاں جی، ظاہری بات ہے، امام کی نماز نہیں ہے تو مقتدی کی بھی نہیں ہے، امام کی قضا ہے تو امام کی قضا مقتدی کی بھی قضا ہوگی، مقتدی تو امام کے پیچھے تھا نا، امام کو اگر حدث لاحق ہوگا تو مقتدی کی نماز بھی گئی۔ وَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي حَالَةِ الْحَالَةِ، اگر اسی حالت میں اگر جان بوجھ کے کسی آدمی نے حدث لاحق کر دیا، جان بوجھ کے وضو توڑ دیا، او تکلم، یا جان بوجھ کر اس نے بات کر لی، او عمل ینافی صلاۃ، یا اس نے نماز کے منافی کوئی عمل کر دیا، تو فرماتے ہیں تم صلاۃ، تو اس صورت میں بھی وہی خبر ہے، اسی طرح یہ مسئلہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے، اگر تیمم کرنے والے نے پانی کو دیکھ لیا نماز کے اندر ہی تو فرماتے ہیں جی آپ کی آواز بھی نہیں آ باطل رہی، ہوگی۔ یہ آواز نہیں آ نماز رہی کے تھی، اندر دوبارہ کون سا یہ مسئلہ ذرا دوبارہ کر لوں؟ اچھا، یہ 3 صورتیں ابھی جو بتلائی ہیں کہ آخری جی فرض آخری قاعدہ کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر یا تو وضو توڑ دیا، یا جان بوجھ کر اس نے نماز کے کوئی منافی عمل کر دیا، کسی سے بات کر لی، تو فرماتے ہیں کہ اب اس کی نماز ختم ہو گئی کیونکہ ایک واجب چھوٹ گیا، آخر میں سلام جو ہے وہ پھیرنا واجب تھا، تو اب اس کی نماز پوری ہونے کا مطلب جو ہے وہ سمجھ لے، پوری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی، بلکہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی آ استاد رہی جی، اچھا، نماز کے اندر مثال کے طور پر کوئی واجب چھوٹ گیا، اب واجب چھوٹنے سے اس کی نماز ختم نہیں ہوتی، نماز پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز ابھی باقی رہتی ہے، وہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے، جب نماز کے اندر ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہے تو واجب کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اب صورت مسئلہ یہ تھا کہ اس نے آخری واجب چھوڑ دیا، سلام چھوڑ دیا، آخری سارے فرائض پورے کر لیے، اب اس نے جو ہے فرائض پورے کرنے کے بعد کوئی حدث اس کو لاحق ہو گیا،
اب اس نے جب آخری ظاہری بات ہے واجب چھوٹ گیا تو اب اس کی نماز پوری ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ نماز قضا کرے گا، اسی نماز کو سجدہ سہو کے ذریعے مکمل نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کر سکتا کہ اسی نماز کو جو ہے وہ سجدہ سہو کے ساتھ مکمل کر لے، وہ نماز جو ہے وہ اس کی پوری ہوگی. اب جو ہے نئے سرے سے اس کو نماز دوبارہ وہ وضو وغیرہ کر کے دوبارہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی. اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی تیمم کرنے والے نے نماز کے اندر ہی پانی دیکھ لیا تو فرماتے ہیں کہ صرف پانی کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ پانی کے اوپر قادر بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ہیں. جہاں بھی یہ مسئلہ ہے پانی کو دیکھنے والا تو اس میں یہ مسئلہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پانی کے اوپر قادر بھی ہو تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تیمم کرنے والے کا. مثال کے طور پر ٹرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ٹرین چل رہی ہے، نیچے پانی دیکھ لیا، پانی کے اوپر قادر نہیں ہے، اب پانی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا خالی. تو اس لیے نماز پڑھ رہا تھا، پانی دیکھ لیا اور پانی کے اوپر قادر بھی ہے، یا آج کل کے زمانہ اگر ہو تو پانی دیکھا نہیں ہے، اس نے پانی کو محسوس کر لیا. محسوس کیسے کر لیا کہ لائٹ گئی ہوئی تھی، موٹر بند تھی، پانی ختم تھا، پانی بالکل ہی نہیں تھا. اب نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر پانی اس نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن نماز کے اندر پنکھا چل پڑا، لائٹ آ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ لائٹ آ گئی ہے اور موٹر چل پڑی ہے. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہے تو اس لیے میں نے تو نماز پڑھ لی، میں نے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہے. حالانکہ اب وہ پانی جو ہے اس کو تو پتہ چل گیا نا، موٹر چل پڑی ہے اور لائٹ آ گئی ہے اور پانی آ گیا، اس کو معلوم ہو گیا، نماز کے اندر ہی معلوم ہو گیا. تو اس لیے اب اس نے پانی اگرچہ نہیں دیکھا لیکن اس کی نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب نماز جو ہے وہ وضو کر کے دوبارہ پڑھے گا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ٹائم ہو گیا سر. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مولانا ناصر صاحب والی کلاس ہوگی.
جمیل بھائی لگ ناصر بھائی صاحب نے تو پوچھو کہ جاوین کلاس ترازی کا ناراضی ہم یہ پتہ کریں کہ کلاس راضی یا ناراضی یا ناراضی. جی ناصر بھائی حافظ عارف بھائی تو نہیں ہے. میں جی نے جی جمیل بھائی کو کہا کہ اگر وہ مولانا ناصر صاحب سے پتہ کر لے کہ کلاس میں وہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. جی جی کیونکہ 10 منٹ 11 منٹ ہو گئے. جی بالکل 11-12 منٹ اوپر ہو گئی. وہ آئیں میں تو نے پھر استاد جی دیکھیں. کو میسج کیا لیکن ابھی تک جواب نہیں دیا انہوں نے. وہی نا وہ کچھ مصروف ہوں گے ورنہ وہ اس وقت آ جاتے ہیں. جمیل بھائی آپ کے پاس مولانا صاحب کا اگر نمبر ہو تو کائنڈلی ان سے ذرا فون پہ بات کر کے معلومات کر لیجیے. شکریہ جی. جزاک اللہ جی. بھائی مولانا ناصر صاحب نہیں آئیں گے؟ آپ لوگ شاید مولانا ناصر صاحب کا انتظار فرما رہے ہیں. جی جی وہ میرا بھی مفتی صاحب کا خیال تھا کہ وہ وہ جی نہیں جی آئیں گے، آپ استاد جی. رات آرام فرما رہے ہیں. ٹھیک پتہ ہے نہیں مجھے جزاک بتانا اللہ. یاد ہی نہیں رہا شاید. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. چھٹی کر لیں آپ ذرا. استاد جی کال نہیں اٹھا رہے.